وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثير ويوم حنين لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سورۃ الانفال قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا بہت تفصیلی ذکر کیا۔ اگر کوئی بھی مسلمان سورۃ الانفال کو ترجمے کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کو سورۃ الانفال میں بہت تفصیل کے ساتھ، بہت کھل کے تسلی کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، اس کی بہت سی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ احادیث کے اندر بھی بہت تفصیلات موجود ہیں، علماء کرام، مفسرین، محدثین سب نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ آج تو چند منٹ کا ایک خلاصہ، اس کی ایک سمری عرض کرنی ہے۔ غزوہ بدر کو اگر تفصیل سے سننا ہو، دیکھنا ہو، یعنی کہ بولتے ہوئے دیکھنا ہو، تو الحمدللہ سیرت کے جو 75 بیانات ہوئے تھے ان میں غزوہ بدر کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہوا کیوں، اس میں ہوا کیا، اس کے نتائج کیا تھے، فوائد کیا تھے، اس میں حکمتیں کیا تھیں، تو الحمدللہ سیرت کے بیانات میں آپ کو مل جائے گا۔ غزوہ بدر یہ پہلا غزوہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی 2 غزوات ہو چکے تھے۔ یہ ہوا کیوں؟ مسلمان اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ کافروں کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، مشرکین مکہ کو، کہ مدینہ میں مسلمان امن سے کیوں ہیں۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے چنگل سے نکل کیسے چلے گئے، نکل کے کیسے چلے گئے۔ اس کے بعد 2 چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں، جس میں ابن حضرمی ایک بڑا آدمی تھا مشہور، وہ مارا گیا، کچھ مشرکین قید ہوئے۔ ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا، ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے پھر ایک فیصلہ کیا کہ جناب ہمیں ایک بڑا کام، بڑی جنگ کرنی چاہیے تاکہ مسلمانوں کو اکٹھا ہی ختم کر دیں، مدینہ جائیں، سب تہس نہس کر دیں، مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ اب بڑے جنگ کے لیے بڑا مال چاہیے، بڑے وسائل چاہیے، وہ کہاں سے لائیں؟ پھر ان لوگوں نے باقاعدہ ایک پوری مہم کی، فنڈنگ کی کہ بھئی ہم نے اس کام کے لیے پیسہ لگانا ہے، پیسہ چاہیے، تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایک پورے قریش سے پیسے جمع کیے۔ ایک بوڑھی عورت تھی غریب، اس نے بھی اپنا کچھ حصہ ڈالا اپنی طرف سے برکت کے لیے نا، کہ چلو میرا حصہ بھی اس نیک کام میں پڑ جائے۔ ان کے لیے تو نیکی کا ہی تھا نا، بقول ان کے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ قافلہ جائے گا، وہاں سے مال آئے گا، اور یہ مال جب ملے گا ہم اس سے تیر، تلوار، نیزے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سامان خریدیں گے۔ اگر یہ حقیقت لوگوں کو معلوم ہو تو ہر وہ زبان چپ ہو جائے جو یہ کہتی ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا۔ تلوار اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھی، پھیلانے کے لیے نہیں اٹھی۔ تو یہ قافلہ گیا ہی اس لیے تھا کہ اس سے ہم نے ہتھیار خریدے ہیں۔ تو گویا ایک قافلہ بھی جنگی قافلہ ہو گیا نا اس حساب سے، کہ مقاصد کیا ہیں، مقصد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب جناب یہ تو روانہ ہو گیا قافلہ، اب قافلے نے واپس آنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا بھائی چلو نکلو، اور یہ ایمرجنسی میں فوری طور پر یہ لوگ نکلے۔ 313 یہ لوگ تھے۔
اور صرف 2 یا 3 تلواریں تھیں۔ حیرت کی بات ہوتی ہے اس زمانے میں ایک عام مسافر بھی جو سفر پہ جاتا تھا تلوار اپنے ساتھ رکھتا تھا، تو یہ 313 ہیں جا رہے ہیں تو انہوں نے تلواریں کیوں نہیں رکھی؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی تھی کہ تلوار اٹھانے کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ تو ایک تجارتی قافلے کو کور کرنے کے لیے نکلے تھے اور جلدی میں نکلے تھے۔ اب ابو سفیان کو دل میں تو تھا، اس وقت تو خیر مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل میں تو تھا، دل میں چور تھا کہ ہم تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم نے مدینہ کے قریب سے بھی گزرنا ہے، کہیں مسلمان ہی نہ آ جائیں۔ تو وہ حفظ ما تقدم کے طور پر قافلے سے آگے آگے چل کے دیکھتے، کئی میل آگے چل کے دیکھتے۔ ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے اور مکہ اور مدینہ اور مکہ کے درمیان سفر کرتے کرتے بدر کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو، ایک کا نام تھا بس بن عمر اور ایک اور عدی نام تھا، ان دونوں کو بھیجا جاسوسی کے لیے، جاؤ حالات چیک کر کے آؤ۔ یہ آگے نکلے، آگے جا کے بدر کیوں مشہور ہے؟ ایک کنویں کا نام تھا بدر، تو اس سے پورا علاقہ مشہور ہو گیا، ایک وادی ہے، الحمدللہ وہاں جانے کا دیکھنے کا موقع ملا۔ تو وہاں جب گئے نا یہ 2 بندے مسلمانوں کے جو جاسوس تھے، حالات چیک کرنے گئے ہوئے تھے، تو وہاں ایک شخص تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، بڑا قبیلہ جہنیہ کا شخص تھا، بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ تو وہاں 2 لڑکیاں بھی تھیں جو آپس میں بات چیت کر رہی تھیں، ایک نے دوسری کو کہا بھی میرے پیسے دے، تو میرے پیسے نہیں دیتی۔ اس نے کہا ٹھہر جا، صبر کر جا، قافلہ آنے والا نا قریش مکہ کا، اس میں کچھ کام کروں گی، خدمت کروں گی، کوئی معاملہ لین دین کا کروں گی، تیرا قرضہ اتار دوں گی۔ میں نے کہا جھوٹ بولتی ہے، کوئی قافلہ وافلہ نہیں آنے والا، میرے پیسے ٹالنے کے لیے بہانے کر رہی ہے، ٹال مٹول کر رہی ہے، لا پیسے دو میرے۔ تو اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، قافلہ واقعی آنے والا ہے۔ اب ان دونوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی نا، انہوں نے کہا چلو ہمارا کام تو ہو گیا۔ جو نبی علیہ السلام کے بھیجے ہوئے بندے تھے، انہوں نے ان بچیوں کی باتیں سنی، اس شخص کا جواب سنا، اور یہ واپس آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ جی قافلہ بس قریب ہے اور 1-2 دن میں، اتنے دنوں میں یہاں سے گزرنا ہے۔ ان کا کام پورا ہو گیا۔ ادھر سے ابو سفیان دل میں تو خیال تھا کہ مسلمان نہ آ جائیں، تو وہ اپنے قافلے سے کئی میل آگے چل کے حالات لیتے تھے۔ اب وہ بھی ادھر آ گئے۔ اب وہ جب آئے ہیں تو اس شخص سے ملاقات ہو گئی، خیریت لی بھائی، اور پوچھا بھی تم نے یہاں کسی اجنبی کو تو نہیں دیکھا کوئی؟ کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ہاں ایسا تھا تھوڑی دیر پہلے 2 لوگ آئے تھے، انہوں نے ادھر کنویں سے پانی وانی پیا ہے، اپنے جانوروں کو پلایا ہے اور بس چلے گئے۔ اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ذہین اور سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کدھر بیٹھے تھے؟ اونٹنیاں کدھر بیٹھی تھیں؟ وہ تحقیق کر کے ادھر گئے تو اونٹنی کی لید نظر آئی ان کو، اس لید کو انہوں نے کھولا کہ اس میں دیکھوں کیا ہے، تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں محسوس ہوئیں۔ کہا ہو، مدینہ والے ہی کھجور کھلا سکتے ہیں اپنی اونٹنیوں کو، مکے والے یا ادھر ادھر والے نہیں کھلا سکتے، مدینہ میں کھجور وافر ہوتی ہے، تو وہ تو اپنی اونٹنیوں کو کھجور کھلا سکتے ہیں، کوئی اور آدمی تو یہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ کہو نہ ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے لوگ تھے، یعنی کہ اطلاع مل گئی ہے ان کو۔ اب ابو سفیان واپس گئے، انہوں نے اپنے راستے کو چینج کیا اور سمندر کے کنارے سے دوسرا راستہ لے کے انہوں نے مکہ کا رخ اختیار کیا۔ جب یہ خبر ملی نا تو واپس اپنے خیمے میں جا کے ابو سفیان نے کام کیا۔ ایک شخص تھا زمزم، واد سے آب زمزم والا، زمزم نہیں زمزم، اس کو کہا جا بھائی جا کے فوراً رپورٹ کر۔ وہ جناب اس نے ایسا تماشا کیا، ایسا زبردست کام کیا، اس زمانے کا ایک وہ روٹین تھی، نارم تھا۔ کیا کیا اس نے؟ وہ جب مکہ مکرمہ پہنچا نا، اپنی اونٹنی کے کان کاٹ دیے اور خون کر دیا اور کجاوا الٹا کر دیا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے آگے پیچھے سے، عجیب و غریب سا اس نے کوئی نقشہ بنایا اور شور کیا اور مکے والوں کو جمع کر لیا۔ اس زمانے کی اس طرح کی علامت ہوتی تھی، جانور کو اس طرح لہو لہان کرنا، سب کو کہ بہت کوئی خطرے والی بات ہے۔ اب لوگوں کے اندر کیا ہوا؟ کہا جی وہ تو تمہارا وہ قافلہ جس میں سارے مکے والوں کا مال ہے، وہ مسلمان جو ہے نا وہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، مسلمان اس کو لے جائیں گے۔ اب تو جناب ایک تو ہر ایک کا مال لگا ہوا تھا، غم و غصہ ان کو پہلے تھا، ادھر سے اس نے ایسا جناب
پینک کیا، ایسی ہائپ کریٹ کی، سارے ہی غم و غصے میں پورا مکہ آ گیا، اور 3 دن کے اندر اندر 1000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ ابو جہل سردار تھا، یہ نکل پڑے۔ اب راستے میں ابو سفیان کو خبر ملی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے روانہ ہو چکا۔ اب یہ جب سیف سائٹ پہ آ گئے تھے نا، دور ہو چکے تھے مسلمانوں سے، بدر سے، تو انہوں نے ایک دوسرا قاصد بھیجا جو بدر آنے سے کچھ پہلے مشرکین مکہ کو ملا، ابو سفیان کا قاصد، کہا بھی دیکھو ہم سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں، ہم نے راستہ بدل لیا، مکہ آ رہے ہیں، اب کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ اب یہاں مشورہ ہوا مشرکین مکہ میں، بعض نے کہا بھائی مسئلہ حل ہو گیا، چلو واپس۔ ابو جہل کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تو واپس جہاں ہم نے جا کے لڑنا۔ اب جناب یہ آ گئے۔ اب اس کی تفصیلات اتنی ہیں، میں بھی شروع کروں تو گھنٹہ تو مجھے ابھی آرام سے لگ جائے گا بغیر مطالعے کے، کہ پہلا مطالعہ اس میں کافی ہے۔ تو خیر بہت تفصیلات ہیں۔ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ساری چیزوں کو سیٹ کر رہے تھے، قرآن پڑھتے جائیں، اس کا ترجمہ دیکھتے جائیں، تفسیر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تم نے ادھر آنا ہے، تم نے ادھر آنا ہے۔ بہرحال یہ لوگ جمع ہوئے، جب بدر میں آئے تو مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ اتنی اچھی نہیں تھی، کافروں نے بڑی مزیدار جگہ پہ قبضہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کی مدد کی، کئی طرح کی مدد آئی۔ ایک مدد تو یہ آئی کہ بارش آئی، جو کافروں کی جگہ تھی وہاں تیز بارش ہوئی، وہ دلدل سی بن گئی۔ مسلمانوں کی جگہ تھوڑی بارش ہوئی، وہ جو جگہ خراب تھی وہ صحیح ہو گئی، اور وہاں مسلمانوں کو پینے کا پانی نہیں تھا، وہ میسر آ گیا۔ دوسرا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم فرشتوں کو بھیجیں گے، 1000 3000 5000 مختلف باتیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، 3000 کے قریب فرشتے آئے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اونگ نیند طاری کر دی جس میں ان کو سکون ہو گیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد دیکھنے میں کم نظر آتی، اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد دیکھنے میں حقیقت سے زیادہ نظر آتی۔ تو 2 صحابی تھے، انہوں نے کہا کتنے ہوں گے؟ کہا 90 ہوں گے۔ کہا نہیں 100 تو ہوں گے۔ تھے وہ 1000، کہ بھئی ان کا دل بڑھے، اور ان کو زیادہ دکھایا کہ بھئی وہ ذرا ڈریں۔ اب جب لڑائی ہوئی ہے تو اس سے پہلے کہ 2-3 باتیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، بڑی مزیدار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا بھی جنگ کرنی ہے کہ نہیں، تو مختلف مشورے آئے، اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کی، انہوں نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا آپ اس کو جاری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بخدا ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے اور آپ کا رب جائیں، لڑیں، ہم ادھر آرام سے بیٹھے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں ملک حبشہ کے مقام برق الغمات، دور ایک مقام، وہاں تک بھی لے جائیں تو ہم جنگ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسی جذبات میں شوق سے تقریر کی، آقا کا دل خوش ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس کافی مشورے آ گئے، جنگ چل رہا ہے، آپ خاموش تھے۔ اس خاموشی کو نا انصاریوں نے پھر محسوس کیا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا آپ انصاریوں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اب اس کے بعد انہوں نے جواب دیا جو سننے والا ہے، اللہ یہ محبت ہمیں بھی اپنے محبوب سے عطا فرمائے، اپنے دین سے عطا فرمائے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے اور اس کی شہادت دی جو آپ فرماتے ہیں، سب حق ہے جو آپ کہتے ہیں، ہم نے آپ سے وعدے کیے، عہد و پیمان کیے کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ ہم نے آپ سے عہد و پیمان کیے کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، اس لیے آپ کو جو کچھ اللہ کا حکم ملا اس کو جاری فرمائیے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں لے جائیں، وہاں کودنے کا کہ ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ آپ کل ہی ہمیں دشمن سے لڑوا دیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے کام سے، ہماری محنتوں سے ایسے حالات دکھائے گا، مشاہدہ کروائے گا جس پر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ہمیں اللہ کے نام پر جہاں چاہیے لے جائیے۔ نبی علیہ السلام خوش ہو گئے، پھر جنگ ہوئی، اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، 70 کافر قتل ہوئے، 70 قید ہوئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی مسلمانوں کو فتح ہو گئی نا، تو یہ مسلمان آپس میں بڑے خوش، وہ کہنے لگے میں نے یوں تیر چلایا، میں نے یوں تلوار چلائی، اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا۔
ایک خوشی میں، پہلے تو پریشانی تھی. اللہ اکبر کا جب انہوں نے کہا نا ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. تم نے کوئی قتل نہیں کیا، سارے قتل اللہ کہتا میں نے کیے، تم نے کیا کیا. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مٹھی پھینکی تھی اللہ کے حکم سے، مٹی ریت وغیرہ مٹی یوں پھینکی، کہیں آتا ہے ایک پھینکی اور کہیں آتا ہے 3 پھینکی، دائیں بائیں اور سینٹر میں، میمنہ میسرہ اور قلب، یہ 3 پوزیشنیں ہوتی تھیں فوجوں کی. شاہت الوجوہ کہتے پھینکتے، اب یوں پھینکی سیدھا تو گئی جناب ہر ایک کی آنکھوں میں، 1000 آدمی کی آنکھ میں وہ چلی گئی. تو اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. محبوب ہاتھ تو آپ کے تھے لیکن وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی. یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل ہمیں یہی چاہیے کہ ہر کام کی نسبت اللہ ہی کی طرف کریں. مسلمانوں کو جب کوئی کامیابی، نعمت، کوئی چیز ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں. پتہ ہے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کو اچھی چیزوں نے تو نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اور بری چیز کو پھر اللہ کی طرف کر دیتے ہیں. بہت غلط بات ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتے ہیں. ایک آدمی انٹرویو کے لیے گیا، انٹرویو ہوا اور جناب لیٹر مل گیا، جاب مل گئی. واپس آ کے دوستوں کو کہتا ہے جی انہوں نے یہ پوچھا، میں نے یہ جواب دیا، انہوں نے یہ جواب پوچھا، سوال پوچھا، انہوں نے یہ جواب دیا، اس نے ایسے بات کی، میں نے ایسے اعتماد سے بات کی، جناب مجھے یہ پوسٹ مل گئی. ایک اور بندہ انٹرویو کے لیے گیا اور فیل ہو گیا اور کچھ نہ ہوا. یہ دوستوں میں آ کے کہتا ہے ہاں بھائی کیا بنا؟ دوستوں نے جب پوچھا نا کیا بنا، بس جی اللہ کی مرضی. جب کامیاب ہوا، جب ترقی ملی، کوئی فائدہ ہو گیا، تب میری محنت، اور جب کچھ نہ ہوا تب اللہ کی مرضی. پہلے اللہ کی مرضی نہیں تھی، وہ تو جاب جس کو مل رہی ہے وہ اللہ کی مرضی سے نہیں مل رہی. یہ ایک سادہ سی مثال ہے کہ ہم لوگ ان معاملات میں اللہ ہی کو سامنے رکھیں، اللہ ہی کرنے والے ہیں. اچھا کل ایک جگہ میں گیا ہوا تھا تو ایک بڑی مزیدار بات تھی. ایک صاحب نے بتایا، وہ اس واقعے سے تعلق نہیں رکھتا لیکن ایک لطیفہ سا ہے، وہ سنا کے بس دعا کر لیتے ہیں. مجھے تو سن کے بڑا مزہ آیا، بڑی ہنسی آئی، اور آج نماز میں بھی یاد آ رہا تو شکر ہے کہ ہنسی نہیں آئی، ورنہ وضو بھی ٹوٹنا تھا، نماز بھی ٹوٹنی تھی، وہ سارے پریشان بھی ہونے تھے. بڑی مشکل سے روکا میں نے. وہ کیا جی، کہنے لگے جی دو دوست کہیں گئے ہوئے تھے، جانا تھا موٹر سائیکل پہ، تو ایک جگہ بائک جو ہے نا انہوں نے کھڑی کی. اب وہ جس کی بائک تو وہ ہینڈل لاک لگا رہا تھا، ہینڈل لاک لگ نہیں رہا تھا، وہ کہیں جانا تھا انہوں نے. دوسرے نے کہا یار چلو نہیں لگ رہا نا کوئی بات نہیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو پھر خیر ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ کی حفاظت رہے گی، آ جاؤ. دوسرے نے کہا میں تو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دوں گا، چور اگر حافظ قرآن ہوا اور پوری یاسین پڑھ کے لے گیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں نے تو ایک آیت الکرسی پڑھنی، ایک آیت، وہ پوری منزل پڑھ لے تو پھر لے جائے تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے لاک بھی لگا دے تو آیت الکرسی بھی میں پڑھوں گا، لیکن پہلے لاک تو لگاؤں پھر آیت الکرسی بھی پڑھوں گا. اللہ کا حکم تو یہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اللہ رمضان کے دن اور راتیں تیزی سے گزر رہے ہیں، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائے. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو سیاسی استحکام عطا فرما، اقتصادی استحکام عطا فرما، معاشی مسائل کو حل فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. یا اللہ غزوہ بدر میں آپ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اللہ آج بھی امت پریشان ہے، مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے. فلسطین کے یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اسرائیل کے ظالموں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت نہیں تو انہیں دفع دور فرما، ان کو نیست و نابود فرما.
مسلمانوں کا اسلام کا بول بالا فرما، اللہ ہم پر رحمت فرما، مسلمان حکمرانوں کو یا اللہ حیا عطا فرما، غیرت عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ www.darsequran.com